وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قضا روزے کا بیان. رمضان المبارک کا کوئی روزہ رہ جائے اور آدمی بعد میں اس کو رکھے، اس کو قضا روزہ کہتے ہیں. قضا روزے کے بارے میں 4 مسئلے اہم ہیں. نمبر 1، قضا روزے کی نیت رات سے کرنا، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے. اگر قضا روزے کی نیت صبح صادق کے بعد کی جائے گی تو وہ نفلی روزہ کہلائے گا، قضا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. نمبر 2، جب بندہ قضا روزہ رکھتا ہے تو اس میں دن اور تاریخ کو متعین کرنا اور متعین کر کے قضا روزہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر 15، 16، 17 رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، بعد میں آدمی اس کو قضا کر رہا ہے تو یہ نیت کرنا کہ 15واں روزہ جو میرا چھوٹا تھا پیر کے دن اس کی قضا، 16واں روزہ جو میرا چھوٹا تھا منگل کے دن اس کی قضا، 17واں روزہ جو میرا چھوٹا تھا بدھ کے دن اس کی قضا. یہ دن اور تاریخ کو طے کرنا، متعین کرنا نیت کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا. بس بندہ اتنی نیت کر لے کہ جو میرے 3 روزے چھوٹے تھے اس میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، اتنا بھی کافی. 2 مسئلے ہوئے. تیسرا مسئلہ، اگر کسی بندے کے 2 رمضان کے الگ الگ روزے چھوٹ گئے ہوں، 2018 کی رمضان کے 3 روزے چھوٹے، ابھی قضا نہیں کیا کہ 2019 کا رمضان شروع ہو گیا اور 2019 میں بھی 3 روزے چھوٹے. اب 2 رمضان کے روزے ہوئے، 18 کے 3 قضا کرنے ہیں، 19 کے بھی 3 قضا کرنے ہیں. تو اب صرف سال مقرر کرنا ضروری ہوگا. سال مقرر کریں کہ 3 روزے جو 2018 کی رمضان میں چھوٹے تھے ان کی قضا، 3 روزے جو 2019 کی رمضان میں چھوٹے تھے اس کی قضا. اگر یہ بندہ تعیین نہیں کرے گا، ویسے ہی روزے رکھے گا تو اس کے یہ روزے نفلی کہلائیں. اس لیے اگر 2 رمضان کے چھوٹے ہوں یا 3 رمضان کے چھوٹے ہوں تو پھر ان رمضانوں کو متعین کرنا ضروری ہوگا. چوتھا مسئلہ. تیسرا مسئلہ، اگر مختلف رمضانوں کے مختلف روزے چھوٹے ہیں، 5، 6، 7 رمضان کے 1، 1، 2، 2، 2، 2، 3، 3 کر کے روزے بہت سارے چھوٹ گئے. اب آدمی کو کہاں یاد رہے گا کتنے روزے چھوٹے ہیں؟ نہیں یاد رہے گا. تو یہ آدمی کیا کرے؟ بس اتنی نیت کرے کہ میرے ذمے جتنے روزے قضا ہیں ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں. بس یہی نیت کرتا رہے. مثال کے طور پر 20 روزے اس کے ذمے تھے اور بندے نے نیت کی کہ میرے ذمے جتنے روزے باقی ہیں قضا کے ان میں سے جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں. تو آخری کون سا کہلائے گا؟ 20واں آخری ہے. تو اس نے رکھ لیا تو 20واں ادا ہو گیا. پھر یہی نیت کرتا ہے میرے ذمے جتنے روزے قضا ہے ان میں جو آخری ہے وہ رکھتا ہوں. اب آخری کون سا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا. بس آخری 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 نیت کرتا جائے گا، روزے عطا ہوتے جائیں. یا ادھر سے آئے میرے ذمے جتنے روزے قضا ہے ان میں جو پہلا ہے وہ رکھتا ہوں. 20 ہے تو 20 میں نمبر 1 پر جو ہے وہ پہلا ہے.
اس نے رکھ لیا. دوسرے دن جب وہ نیت کرے گا میرے ذمے جتنے روزے ہیں ان میں جو پہلا، اب وہ جو دوسرا تھا وہ پہلے پر آ جائے گا، یوں نیچے سے اوپر چلے جائے، اپ ہوں گے یا ڈاؤن ہوں گے. آپ یہ نیت کرتے چلے جائیں آخری روزہ آخری روزہ آخری روزہ، یا آپ یہ نیت کرتے جائیں پہلا روزہ پہلا روزہ پہلا روزہ، تو بھی چلے گا، جتنے روزے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے. بالکل یہی مسئلہ نماز کا بھی. ظہر کی بہت ساری نمازیں ہمارے ذمے قضا ہو گئی ہیں، اب ہم کیسے ادا کریں؟ یہی نیت کریں، یا اللہ میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو آخری ہے وہ پڑھتا ہوں، بس یہی نیت کرتا رہے، وہ آٹومیٹک ادا ہوتی رہے گی. یا پہلی جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، یہ نیت کرتا رہے، آٹومیٹک وہ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی. چوتھا مسئلہ، اگر کسی بندے کے لگاتار کئی روزے چھوٹ گئے ہوں تو قضا کرنے میں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 11 سے 15 5 روزے لگاتار چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور کسی عذر کی وجہ سے، تو جب ان کو قضا کرنا ہے تو لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں. 5 روزے چھوٹے، 5 اتوار میں رکھ لے، چھٹی ہوتی اتوار کو، اتوار رکھ لے، کوئی ضروری نہیں کہ بندے 5 روزے ساتھ میں رکھیں. بس یہ 4 مسئلے ہیں جو قضا روزے سے متعلق ہے، اس کا بیان اسی پہ مکمل کرتے ہیں. منت کے روزے کا بیان. روزے کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 فرض روزہ، رمضان کا ادا اور رمضان کا قضا، یہ دونوں فرض روزے. نمبر 2 واجب روزہ، یہ منت کا روزہ ہے جس کا بیان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. نمبر 3 سنت روزہ، جیسے 10 محرم کا روزہ، عرفے کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، 13 14 اور 15 اسلامی مہینے کی 13 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، یہ سب مسنون ہے، سنت ہے. نمبر 4 نفلی روزہ، جو اس کے علاوہ ہے، بندہ اپنی خوشی سے رکھتا ہے. جیسے نفلی نماز آدمی پڑھتا ہے اسی طرح نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کا حساب کریں گے. اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی اور کوتاہی رہی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سنت اور نوافل ہے ان کے پاس؟ کہ ہاں ہے، چلو اس سے بھرپائی کرو. تو نوافل کے ذریعے ہمارے فرائض کی کمی دور کر دی جائے گی اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ ہمارے پاس سنت کا اور نفل کا خانہ ایمٹی ہے، خالی ہے، تو پھر عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. فرض میں کمی ہے، عذاب میں مبتلا، یہ الگ بات ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، یہ الگ بات ہے. اسی طرح رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفلی روزوں سے پورا کریں گے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو روزے کی 4 قسمیں ہوئی، فرض روزہ، واجب روزہ، سنت روزہ اور نفل روزہ. منت کا روزہ یہ واجب ہے. منت کس کو کہتے ہیں؟ شرطیہ دعا کو. ایک سادی دعا ہوتی جو ہم روزانہ مانگتے ہیں، یا اللہ یہ عطا فرما، اس سے بچا، وہ عطا فرما، اس سے بچا. یہ سمپل دعا ہے، سادی دعا. ایک شرطیہ دعا ہوتی ہے، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس دعا کے قبول ہونے کی شرط پر اپنے اوپر کوئی عبادت لازم کر لیتا ہے. جیسے بندہ یہ کہے کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا 10ویں میں 80 یا اس سے اوپر نمبروں سے پاس ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا. یہ بھی دعا ہے، وہ مانگ رہا ہے اللہ سے کہ میرا بیٹا پاس ہو جائے، 80 سے اوپر ٹکے لائے تو میں کیا کروں گا؟ 3 روزے رکھوں گا. یہ میرے اوپر ضروری ہے، لازم ہے 3 روزے، بشرطے کہ دعا قبول ہو. دعا قبول ہوگی تو تیری عبادت کروں گا. تو اس کو شرطیہ دعا کہتے ہیں، ایسی دعا جس کے قبول ہونے کی شرط پر عبادت کو لازم قرار لازم کر لیا ہو بندے.
یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں. منت کے نظر بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں. منت کے صحیح ہونے کے لیے، منت کے معتبر ہونے کے لیے دو شرطیں. اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو منت صحیح، منت معتبر. اور منت صحیح اور معتبر ہوگی تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. دو شرطیں. نمبر 1، منت اللہ سے مانے. کس سے مانے؟ ہاں، اللہ سے منت مانے، یہ شرط ہے. نمبر 2، عبادت مقصودہ کی مانے. کس کی؟ عبادت مقصودہ. آپ سمجھ لیں ہم دونوں چیزوں کو. منت اللہ سے مانے تو وہ منت صحیح ہے. منت عبادت کی اور عبادت میں بھی خاص عبادت مقصودہ کی منت مانے تو وہ منت صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا. بس کسی بندے نے اللہ کے علاوہ، اچھا ایک مسئلہ سمجھو، منت دعا ہے. منت کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا عبادت ہے. بھائی ہے؟ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ منت دعا ہے اور دعا عبادت ہے. اور عبادت کس کی؟ تو پھر منت بھی کس کی؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، پس منت بھی اللہ کی ہوگی، یہ بھی عبادت ہے. پس اگر کسی بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں، میری بیماری دور ہو جائے، تو میں 2 قرآن کریم پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ 2 قرآن کریم. تو دونوں شرطیں پائی گئی یا نہیں اس میں؟ یہ منت اللہ سے ہے اور عبادت مقصودہ کی ہے. قرآن پڑھنا یہ خاص عبادت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھے. مقصودہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لو. وہ عبادت جو بذات خود عبادت ہو، اسی کو چاہا گیا ہو، اسی کی ڈیمانڈ ہو شریعت میں، کسی دوسری عبادت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ عبادت نہ کہلاتی. جیسے قرآن کریم شریعت میں اس کی ڈیمانڈ ہے، بندہ پڑھے اس کو، قرآن پڑھے، تو یہ قرآن کا پڑھنا عبادت مقصودہ ہے. نماز شریعت میں اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہاں بندہ نماز پڑھے. روزہ شریعت میں اس کی ڈیمانڈ ہے، بندہ روزہ رکھے. حج ہے، عمرہ ہے، خیرات ہے، شریعت میں اس کی ڈیمانڈ ہے بندہ زکوٰۃ دے، فطرہ دے، خیرات کرے. تو یہ سب عبادت مقصودہ ہوئی. پس اگر کسی بندے نے نماز کی منت مانی، صحیح عبادت بھی ہے اور ڈیمانڈیڈ بھی ہے، مقصودہ بھی ہے. روزے کی مانی، زکوٰۃ کی مانی، خیرات کی مانی، حج عمرے کی مانی، قرآن کی تلاوت کی مانی، تو یہ ساری منتیں عبادت مقصودہ کی ہیں، اس لیے صحیح ہے. ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مسجد ابراہیم میں جا کے وضو کروں گا. کہاں جا کے؟ مسجد ابراہیم میں. آپ چاہو تو خواجہ دانہ کہہ دو، ایک ہی ہوگا، میں دونوں مسجدیں ہی ہیں. تو یہ منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد ابراہیم میں جا کر وضو کروں گا. تو پہلی شرط تو پائی گئی، یہ منت اللہ سے مانی ہے، مانی اللہ سے، یا اللہ اگر ایسا ہو. لیکن دوسری شرط نہیں پائی گئی، وضو کرنا یہ خود عبادت نہیں ہے، یہ نماز کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو بھی عبادت کا درجہ اور حکم دیا گیا ہے. حقیقت میں وضو کا ڈیمانڈ نہیں ہے شریعت میں کہ بندہ وضو کرتا رہے صبح سے شام تک بہت ثواب ملے گا. 40 وضو کرے گا تو یہ ثواب، 50 وضو کرے تو یہ ثواب، ایسا نہیں ہے. ہاں 50 رکعت نفل پڑے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، 60 پڑے گا اور زیادہ ملے گا. 50 روزے رکھے گا ثواب ملے گا، 60 رکھے گا اور زیادہ ثواب ملے گا. 50 پارے پڑے گا ثواب ملے گا، 60 پڑے گا اور زیادہ ملے گا. تو یہ وضو میں اور نماز میں فرق ہے. نماز عبادت مقصودہ ہے جس کا ڈیمانڈ ہے شریعت میں،
اور وضو کو اس لیے عبادت قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز عبادت نہیں بن سکتی، نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میں شفایاب ہو گیا تو میں 2 قرآن کریم پورے کروں گا، تو یہ منت صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ صحیح، اللہ سے مانی ہے، اور قرآن کا پڑھنا اس کا ڈیمانڈ ہے شریعت میں، عبادت مقصودہ ہے۔ بس اگر وہ بندہ اچھا ہو گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی، تو اب اس پر ضروری ہے کہ 2 قرآن کریم پڑھے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی۔ یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے، یہ تو اللہ کو دینے، اس کا ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب تو نفل کا ہوگا، یہ تو واجب ہے، اپنے اوپر کرنا ضروری۔ جیسے فرض نماز ہم پڑھتے ہیں ظہر کی، اور پھر دعا کرے یا اللہ یہ جو میں نے فرض نماز پڑھی نا اس کا ثواب میرے دادے کو، وہ دادے کو نہیں ملے گا، وہ تو تیرے لیے ضروری، پھر تو کیسے جنت میں جائے گا بھائی؟ تو جو فرض اور واجب عبادتیں ہوتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، وہ بندے کے لیے ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نیند میں ہے؟ ہاں، جو نفلی عبادت ہوتی ہے اس میں بندے کو اختیار ہے، اپنے کھاتے میں رکھنا چاہے رکھے، ٹرانسفر کرنا چاہے تو ٹرانسفر کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 قرآن پڑھنا تو اس پر واجب ہے، اگر یہ نہیں پڑھے گا اللہ کے جواب دینا ہو۔ ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 40 دن تک لگاتار 4 بجے صبح میں اٹھ کے نہاؤں گا، وہ بھی ٹھنڈے پانی سے، وہ بھی جنوری کے مہینے میں۔ کون سے مہینے؟ جنوری کے مہینے میں۔ تو بولو منت صحیح ہے؟ کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ کون سی شرط نہیں پائی گئی اس میں؟ پہلی کہ دوسری؟ پہلی شرط تو پائی گئی، اللہ سے مانی ہے نا، پہلی شرط پائی گئی، لیکن دوسری شرط یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت نہانا عبادت ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ 2 بار نہاؤ تو یہ ثواب، 4 بار نہاؤ، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دن میں 1 مرتبہ جب ضرورت ہو آدمی نہا لے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے منت مانی، بابا اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں 7 ناریل چڑھاؤں گا نہیں، چڑھاؤں گی ہونا چاہیے، نہیں زیادہ وہی ہوتا ہے نا، چڑھاؤں گی۔ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو کتنے ناریل؟ 7 ناریل۔ تو کیا منت صحیح ہے؟ کون سی شرط نہیں پائی گئی؟ ہاں، دونوں نہیں پائی گئی۔ اللہ سے بھی نہیں مانی، غیر اللہ سے دعا مانگی، یہ شرک ہے۔ بھائی دعا عبادت ہے، عبادت کس کی؟ اللہ کی، اور یہاں ہو رہی ہے کس کے؟ بندے سے۔ بس یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو پہلی شرط بھی نہیں پائے گی۔ دوسری شرط 7 ناریل، یہ 7 ناریل کوئی عبادت ہے کیا؟ یہ تو واہیات چیزیں ہیں، عبادت ہی نہیں، مقصودہ کہاں سے ہوگی؟ تو یاد رکھیں منت کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اگر دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو منت کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک شرط بھی فوت ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو پھر منت کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 1 منت اللہ سے ہو، نمبر 2 عبادت مقصودہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، کبھی کبھی بندہ منت کو پورا کرنے کے لیے دن اور تاریخ کو طے کر لیتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہوا تو میں جون کی 15 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ جون کی، دیکھو منت کے پورا کرنے کے وقت کو، تاریخ کو بندے نے طے کیا ہے، فکس کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر معین۔ کیا کہتے ہیں؟ فکس منت۔ آپ آسان وقت فکس منت۔ اور ایک سادہ منت ہے جس میں منت کے پورا کرنے کے وقت کو بندے نے طے، ایسا ہوا تو روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا معلوم نہیں، کبھی بھی رکھوں گا، زندگی میں کبھی بھی رکھوں گا۔ یہ 2 طرح کی منت ہوئی۔ اب یہاں مسئلہ سمجھ لو، اگر بندے نے منت کے پورا کرنے کے دن کو اور تاریخ کو طے کیا ہے 15 جون، تو اس منت کے روزے میں
رات سے لے کر آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں. فکس منت ہے نا, فکس منت کے روزے میں رات سے لے کر کب تک؟ آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں. 15 جون کی تاریخ میں رات میں وہ سویا 14 جون کو کہ صبح سحری کریں گے, کل مجھے روزہ رکھنا ہے منت کا, 15 جون آ گئی ہے لیکن آنکھ نہیں کھلی, 10 بجے آنکھ کھلی, مجھے تو روزہ رکھنا تھا. ابھی بھی نیت کر لے گا تو اس کی نیت صحیح ہے, اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ اسٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ یہ فکس منت ہے. فکس منت کے روزے میں رات سے لے کر آدھے دن تک نیت کریں گے تو ہو جائے گی. اور عام منت ہے جس میں منت کے پورا کرنے کے دن کو طے نہیں کیا, تو پھر اس میں رات سے نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری. صبح صادق سے پہلے نیت کرے گا تبھی منت کا روزہ ادا ہوگا. صبح صادق کے بعد اگر نیت کی تو پھر وہ نفلی روزہ ہوگا. مثال کے طور پر بندے نے یہ منت مانی تھی, یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں 2 روزے رکھوں گا. اس میں کب رکھوں گا اس کو فکس نہیں کیا, بس ایسے روزے میں رات سے نیت کرنی ہے. آنکھ نہیں کھلی, بندے کی آنکھ 10 بجے کھلی, اب وہ سوچتا ہے 10 تو بج گئے, اب بچا کتنا, چلو جو منت کا روزہ باقی ہے نا وہ رکھ لیتے. تو نیت بھی کرے گا تب بھی اس کا روزہ ادا ہونے والا نہیں, کیونکہ یہ منت سادی منت ہے, فکس منت نہیں. اس کے روزے کے لیے رات سے نیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری. بات پوری ہو گئی الحمدللہ. بیان پورا, روزے کا بیان مکمل ہوا. کتنے ٹاپک تھے یاد ہے آپ کو؟ 6 ٹاپک میں نے کہے تھے, پھر 2 کا اضافہ کر دیا تو 8 ہو گئے. نمبر 1 روزہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2 روزے کا وقت کیا ہے. نمبر 3 روزہ کس پر فرض ہے. نمبر 4 وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے. نمبر 5 وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے. نمبر 6 روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں ہیں جو کل بتائی. نمبر 7 قضا روزے کا بیان. نمبر 8 منت کے روزے کا بیان. یہ 8 ٹاپک کے اوپر روزے کا پورا بیان مکمل. الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہر سال اپنا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹاپک پورا ہو جاتا ہے تو ایک دن ریویژن کرتے, نہیں یاد ہے کہ نہیں؟ ایک ٹاپک پورا ہوا تو اب ایک دن میں پورے کا ریویژن کریں گے تاکہ تازہ ہو جائے. چونکہ ہماری اس مجلس کا مقصد سننا نہیں, صرف سن کر سمجھنا ہے. اور آدمی ایک مرتبہ میں نہیں سمجھتا, بلکہ سننے والی جو باتیں ہیں نا, سننے والی وہ بھی بار بار کہنی پڑتی, بار بار. قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے فذکر, بار بار نصیحت کرو. فذکر بار بار نصیحت کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو. حضور کا تو ایک مرتبہ کہنا کافی. اللہ کے نبی ہیں, ان کے کلام جو خیر و برکت ہے اس کا کیا پوچھنا. لیکن قرآن ان سے کہہ رہا ہے فذکر, بار بار نصیحت کرو, بار بار نصیحت. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, بار بار نصیحت کرو گے فائدہ ہو کے رہے. آپ دیکھتے نہیں فضائل اعمال کو, عصر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. فضائل نماز ختم, فضائل روزہ شروع, فضائل یہ ختم, پھر ریپیٹیشن, واپس وہی. آگے کیوں گاڑی نہیں چلی بھائی, اتنے پہ عمل کر لو بہت. تو ایک مرتبہ سننا کافی نہیں ہوتا, اس لیے 40 سال سے فضائل اعمال ریپیٹ ہو رہی. وہ تو فضائل کی کتاب ہے, اگر آپ نہیں بھی اس کو سنیں گے, نہیں بھی سمجھیں گے, کوئی گناہ نہیں. لیکن مسائل کا تو سمجھنا یہ فرض ہے. جس بندے پر روزہ فرض ہے اس بندے پر روزے کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے. اس لیے اگر ہم اس کو ریپیٹ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو کل ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. جمعرات ہے, بھری مراد ہے, کل ریپیٹ کریں گے اور پھر سنیچر کے دن سے انشاءاللہ زکوٰۃ کا بیان شروع کریں گے. ایک بھائی کل مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ منی کس کو کہتے ہیں. بہت سے ہمارے نوجوان نہیں سمجھ رہے منی کس کو کہتے ہیں. سیمن. اب میں اس کی تعریف آپ کو سمجھاؤں. منی کس کو کہتے ہیں؟ کمال شہوت کے وقت, شہوت جو پیدا ہوتی ہے نفسانی خواہش, وہ بہت بڑھ جائے, انتہا پر پہنچ جائے. انتہائی شہوت, کمال شہوت. کمال شہوت کے وقت
نکلنے والا سفید گاڑھا پانی جو فورس کے ساتھ نکلتا ہے. کس کے ساتھ نکلتا ہے؟ فورس کے ساتھ نکلتا ہے اور زیادہ کوانٹٹی میں نکلتا ہے. 1-2 ٹیپے نہیں، زیادہ کوانٹٹی میں نکلتا ہے. کمال شہوت کے وقت فورس کے ساتھ نکلنے والا گاڑھا سفید پانی جس کے نکل جانے کے بعد شہوت بجھ جاتی. نکل جانے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ شہوت بجھ جاتی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اس کا نام ہے منی. اس کا نام کیا ہے؟ منی. جب بچہ نیا نیا بالغ ہوتا ہے، اگر اس کو مسائل کا علم نہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں بچپن میں پیشاب کرتا تھا، اب پھر سے ایجاد میں پیشاب ہونے لگی. وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایجاد میں پیشاب ہو رہی. وہ پیشاب نہیں ہو رہی، وہ تو منی ہے، احتلام ہو رہا ہے، منی نکل رہی ہے. پیشاب تو بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، گاڑھی نہیں ہوتی، چکنی نہیں ہوتی. یہ پانی تو گاڑھا ہوتا ہے. صبح میں جب اٹھیں گے تو یا تو چکنا ہوگا کپڑا یا پھر وہ کڑک ہو جائے گا، سوکھ کر کڑک ہو جائے گا. سوکھ کر کڑک ہو گیا تو یہ پیشاب نہیں، یہ منی ہے. یا آپ بالغ ہو چکے ہیں، آپ کے لیے غسل کرنا فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی آپ کی. تو جو بچے 13-14 کی عمر کے قریب ہوں ان کو یہ سب مسائل بتا دینے چاہیے، الگ سے ان کو بٹھا کے پڑھانا چاہیے. خیر، تو یہ ہے منی جو کمال شہوت کے وقت نکلتی. ایک ہے مزی جو ابتدائی شہوت کے وقت نکلتی. ابھی شہوت پیدا ہونی شروع ہو رہی ہے تو 1-2 ٹیپے پانی کے نکلیں گے، اس کو مزی کہتے ہیں. اس کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے. منی نکل گئی، غسل ٹوٹ جائے گا، نہانا ضروری. اور مزی نکلے گی تو صرف وضو ٹوٹے گا. جس حصے پر لگ جائے صرف اتنے حصے کو 3 مرتبہ دھو کر 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری. پوری لنگی یا پورا پائجامہ نکال کر دھونا ضروری نہیں. جتنے حصے میں لگ جائے بس اتنے حصے کا دھونا فرض ہے اور ضروری. اگر وہ مزی 1 روپیے کے سکے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور پھر بھی آدمی نہ دھوئے اور اسی حال میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. چاہے اس کو معلوم ہو چاہے اس کو معلوم نہ ہو، نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ابتدائی شہوت کے وقت مزی نکلتی ہے اور انتہائی شہوت کے وقت منی نکلتی ہے. اس کو یاد رکھیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ منت کا جو فکس روزہ ہے اس میں دن چلا گیا تو پھر